رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کی تحویل میں تو آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اس سے پہلے عیسائیوں کے پاس تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین فتح کیا، فلسطین کے فاتح ہوئے۔ عراق کے فاتح، ایران کے فاتح، یہ اکٹھے تھا، حضرت سعد بن وقاص ہیں۔ شام کے فاتح حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ مل کر ہیں، اور فلسطین کے فاتح حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابی۔ مسلمانوں کے تحویل میں تو اس وقت آیا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جانے کی پیشگوئی ہو گئی تھی، اور پیشگوئی کرنے والا عیسائی بادشاہ قیصر روم ہرقل، اس نے کہا تھا کہ یہ جگہ ان کے قبضے میں آئے۔ بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت ہے، حدیث ہرقل اور حدیث ابو سفیان کے نام سے معروف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد مختلف علاقے کے بادشاہوں کو، قبیلوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھے۔ ایک خط قیصر روم کو ملا، اس وقت کی سپر پاور، سمجھنے کے لیے اس وقت کا امریکہ، سب سے دنیا کی بڑی طاقت تھی اور عیسائیوں کی طاقت تھی۔ ہرقل اس کا بادشاہ تھا، قیصر روم کہلاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کی طرح قیصر روم کو بھی اسلام کی دعوت کا خط لکھا، اور خط دے کر بھیجا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیصر اس وقت یروشلم کے دورے پہ آیا، بیت المقدس، جس کو ایلیا کہتے تھے۔ شام ان کا علاقہ تھا، ان کے کنٹرول میں چلتا تھا۔ قیصر روم کو یہ خط بیت المقدس میں یروشلم میں پیش ہوا۔ بادشاہ کا سیانہ تھا، اور یہ عیسائی اہل علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس نے جب خط کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ پہلے پتہ کر لیں بندہ کون ہے۔ قیصر روم نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ جس کا خط آیا ہے پہلے اس کا بایو ڈیٹا معلوم کریں، دیکھیں کون ہے۔ اس نے کہا کہ شام کے علاقے میں مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں، تجارت پہ جاتے جاتے تھے تو ان سے مجھے ملواؤ۔ مکے والے تجارت کے لیے شام ہی جاتے تھے زیادہ۔ اتفاق کی بات، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بزرگوار بھی تھے، لیکن اس وقت مد مقابل تھے، اس وقت مد مقابل قریش کے بڑے سردار وہی تھے۔ اتفاق سے وہ آئے ہوئے تھے اس علاقے میں۔ وہ روایت کرتے مسلمان ہونے کے بعد یہ ساری روایت جناب ابو سفیان نے کی ہے کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے قیصر روم کے کارندوں نے ملے، مجھے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 4-5 ساتھی تھے، ہمیں انہوں نے بادشاہ کے پاس پیش کیا۔
بادشاہ نے عظماء روم بڑے بڑے چودھری سارے بلا رکھے تھے، مشترکہ طور پر دربار سجا ہوا تھا پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ بات ہے کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سنا، دربار سجایا، چارے چودھری بڑے بڑے بلائے، آج کی زبان میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، سارے بلائے سارے اکٹھے تھے، اور یہ پوچھا کہ وہ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سے پوچھا کہ یہ جو صاحب ہے کہتے ہیں میں نبی ہوں، آپ میں سے اس کا قریبی رشتے دار کون ہے؟ میں ہوں، چچا بھی لگتا ہوں، خسر بھی ہوں، سب سے قریبی رشتے دار میں ہوں۔ اس نے تدبیر یہ کہ اس نے کہا کہ مجھے کرسیاں بچھائیں سامنے، مجھے آگے بٹھایا، میرے ساتھی کو پیچھے بٹھا دیا سارے کو، اب آگے میں بیٹھا ہوں، پیچھے ساری بیٹھے ہیں، باقی سارا دربار لگا ہوا۔ کہنے لگا کہ میں ان صاحب سے ان صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، اس سے سوال کروں گا، یہ جواب دیں گے، اگر کہیں گڑبڑ کرنا پیچھے سے اشارہ کر دینا، میں سوال کروں گا یہ جواب دیں گے، تم پیچھے بیٹھے ہو، اگر کہیں جواب میں گڑبڑ کرنا پیچھے سے اشارہ۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ یوں کر کے اس نے مجھے پابند کر دیا، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کیا بولتا ہوں، میں شبد پر کیا کیا بولتا ہوں، لیکن مجھے یہ ہوا کہ اگر کسی نے پیچھے سے اشارہ کر دیا تو بات غلط کر رہا ہے، تو میری تو ساری ساتھ تباہ ہو جائے گی، میں چودھری ہوں۔ تو کہتے ہیں کیسر روم نے بادشاہ نے یہ تدبیر کر کے میرے راستے سارے بند کر دیے، اب مجھے سچ ہی بولنا تھا، ورنہ میں کچھ موڈ تھا میرا گول مول باتیں کرنے کا۔ سوالات جواب کیے، بندہ کون ہے، خاندان کیسا ہے، مزاج کا کیسا ہے، سچ جھوٹ میں کوئی جھوٹ کا تجربہ، کوئی اخلاقی طور پہ کیسا ہے، یہ غلط طور پہ بہت 5-7 سوال، سوالات کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، آپ کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی میں کیا رویہ ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں 5-7 سوال کیے، کہتے میں نے جواب دیا، شریف آدمی ہے، شریف خاندان کا آدمی ہے، بڑے خاندان کا آدمی ہے، سچ بولتا ہے۔ یہاں ایک بڑے لطف کی بات یہ ہے، 7-8 سوال کر کے نا تو بادشاہ پوچھتا ہے ابو سفیان سے ماذا یامرکم، کہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، یہاں کا سچی بات ہے، میرا دماغ رک جاتا ہے۔ کیسر کے دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے دربار میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کون کر رہا ہے، سب سے بڑا مد مقابل نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہمیں وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ہمیں کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، سچ بولو، غلط بات نہ کرو، بدعہدی نہ کرو۔ یہ اس وقت یا اللہ کہاں بات پہنچا رہا ہے اور کس کی زبان سے پہنچا رہا ہے۔ امرنا بالصدق والصلاۃ والصلۃ والعفاف، سارے سوال جواب ہوئے تو کیسر نے کہا ابو سفیان سے رضی اللہ کہ جو باتیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، ایک درمیان کی بات رہی ہوئی عرض کر دیتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوال جواب میں کئی دفعہ میں کوشش کی کیونکہ گول مول بات کروں، ایک دفعہ مجھے موقع ملا، ایک دفعہ مجھے گنجائش ملی کہ میں کوئی بات گڑبڑ بات کروں، وہ کیا تھی، وہ میں نے گول مول بات
کیسر نے پوچھا تمہارا اس کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ بھی ہوا؟ آخر آپس میں لڑتے رہتے ہو، کبھی معاہدہ ہوا؟ جی ہوا۔ کبھی اس نے معاہدہ کر کے توڑا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے تم سے معاہدہ کر کے توڑا ہو؟ کبھی ایسا تجربہ ہوا؟ کہتے مجھے موقع ملا، میں نے کہا جی اس سے پہلے تو نہیں ہوا، اب ہم ایک معاہدے میں ہیں، پتہ نہیں پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ بات، اس کے سوا میں کوئی کول مول بات نہیں، میں کہا تو ایک معاہدے میں ہیں، پتہ نہیں پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو کیسے روم نے جو کہا یہ کہا کہ جو باتیں میں نے پوچھی ہیں اور جو تم نے بتائی ہیں، اگر تو یہ باتیں سچی کہی ہیں تم نے، انہ لنبی، وہ نبی ہے۔ اگر میرا سوال جواب تیرا ٹھیک ہے، انہ لنبی وسیملک موضع قدم، یہاں ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہاں کا بادشاہ وہ بنے گا۔ یہ یروشلم ہے، بیت المقدس میں بیٹھو۔ کہتا اگر یہ باتیں درست ہیں جو تم بتا رہے ہو تو سیملک موضع قدم، یہاں ہے، یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کا حاکم وہ بنے، یہ اس کی بادشاہت پہ جائے گا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں تو بعد میں آیا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں ہی پیش گوئی ہو گئی تھی، اور پیش گوئی کرنے والا کون تھا؟ عیسیٰ، اور بیت المقدس میں بیٹھ کر اس نے پیش گوئی کی تھی، اس جگہ کا بادشاہ وہ ہوگا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی پیش گوئی کہ فلسطین ان کے قبضے میں جائے گا اور بیت المقدس میں کی حکومت ہوگی، پوری ہو 5 سالوں کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں۔ ایک پیش گوئی کا اور ذکر کر رہا ہوں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی علاقے کے بارے، فلسطین کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی جنگوں کا ذکر کیا، بڑی ملاحم کبریٰ کے نام سے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اتنی خوفناک جنگیں ہوں گی، فرمایا کہ لوگ اتنے قتل ہوں گے کہ 50 عورتوں پر سنبھالنے والا ایک نگران۔ اتفاق سے آج وہ سبق میں حدیث آ گئی تھی، طیب کفیل، 50 عورتوں کو سنبھالنے والا بطور نگران کے کفیل کی ایک آتی ہے، 98% مردوں کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہو بھائی، ہمیں ہو ملاحم کبریٰ کے آخری مرحلے کی ایک بات کی ہے، میں کہ ایک مسیح آسمان سے اترے گا، ایک زمین سے پھیرے گا۔ آسمان سے کون آئے گا؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، وہ بھی مسیح ہیں، اور زمین پہ کون گھومے گا؟ دجال، وہ بھی مسیح ہے، اس کا نام اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ 2 مسیح آپس میں ٹکرائے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ملاحم کبریٰ کا فائنل راؤنڈ ہوگا، 2 مسیح ٹکرائیں گے، ایک مسیح دوسرے کو قتل کرے گا۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کس کو قتل کریں گے؟ یاد غلطی ہے بھی سنا دوں گا۔ مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، مرزا کہا میں مسیح ابن مریم میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آنا تھا نا، وہ میں آ گیا ہوں، میں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ تم نے کیا دیا ہے؟ جو لکھا ہے کتاب میں موجود ہے، انہوں نے کہا میں نے لدھیانے میں ایک عیسائی مناظرے کو شکست دی تھی نا، ہوگی تو کہے گی کچھ، وہ دجال کا بن گیا عیسائی مناظر اور لود کا بن گیا لدھیانہ۔ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا لدھیانہ میں، ایک عیسائی مناظر کو میں نے شکست دیا، ہوئی پوری نا۔ یہ تو لطیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مسیح دجال کو کیا کریں گے؟ ان کا مقابلہ ہوگا، قتل کریں گے. اور قتل کہاں کریں گے؟ لود. لود کہاں ہے؟ یہ تل ابیب جو ہے نا، اس کا پہلا نام لودی ہے. اس طرح فیصل آباد کا پہلا نام لال پور تھا، ساہیوال کا پہلا نام منٹگومری تھا. تو تل ابیب کا پرانا نام کیا ہے؟ لود. یہ پیشگوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ساری جنگوں کا فائنل راؤنڈ ہوگا تل ابیب میں، اور آخری مقابلہ کس کا ہوگا؟ دو مسیحوں کا. مسیح ابن مریم علیہ السلام مسیح دجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے اس لد کے مقام پر. اور پھر سیز فائر پہ یہ آخری فائنل راؤنڈ ہوگا. پھر دنیا کی صورتحال بدل جائے گی. تو میں نے کہا کہ یہ فلسطین کا تذکرہ احادیث میں پیشگوئیوں کے حوالے سے بھی ہے، اور دو پیشگوئیاں تو ایک تو ہو گئی ہے کہ قیصر روم کی پیشگوئی کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا تعداد بیت المقدس میں قائم ہوا تھا، چلا رہا تھا. اور دوسری انشاءاللہ ہوگی کہ اسی فلسطین میں لوگ کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور دجالی قوتوں کی آخری شکست ہوگی انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.